انسان اگر تنہائی کی ایک ایسی گہری اتھاہ خاموشی کا تصور کرے جہاں ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ بھی قدموں کی چاپ محسوس ہونے لگتی ہو، مطلب ایک ایسی جگہ جہاں میلوں تک انسان کا نام و نشان نہ ہو۔ ایسی جگہیں ویسے ہی نفسیاتی طور پر بہت بھاری ہوتی ہیں۔ بالکل، اور رات کے اس اندھیرے میں سب سے بڑا خوف یہ نہیں ہوتا کہ باہر اندھیرے میں کوئی اور بھی موجود ہے، بلکہ سب سے ہولناک خوف یہ ہوتا ہے کہ اندھیرے میں موجود وہ نامعلوم چیز بالکل آپ جیسی بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اوہ خدایا، یہ تو بہت ہی عجیب خیال ہے۔ تو ہماری آج کی اس تفصیلی نشست یعنی اس ڈیپ ڈائیو میں ہم کسی عام واقعے پر بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم مونٹانا کے گھنے اور تاریک جنگلات میں واقع ایک تنہا واچ ٹاور کے ماخذ کو کھنگالیں گے۔ تو یہ ایک فارسٹ رینجر کی ڈائری ہے، صحیح؟ جی بالکل، یہ ایک فارسٹ رینجر کی اپنی لکھی ہوئی آپ بیتی ہے۔ ہمارا مقصد آج اس نفسیاتی اور پراسرار واقعے کی گہرائی میں جانا ہے جو انسان کی عقل اور خوف کے درمیانی فاصلے کو مٹا دیتا ہے۔ یہ گرے ہولو کی کہانی ہے۔ میں تو ابھی سے تجسس محسوس کر رہا ہوں۔ یہ شروع کیسے ہوا؟ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایڈرین نامی ایک رینجر سے۔ اسے مونٹانا کے شمال مغربی حصے میں گرے ہولو نامی ایک انتہائی دور دراز فائر ٹاور پر ڈیوٹی ملی۔ مطلب عام طور پر یہ جاب پرسکون ہوتی ہے، لیکن محکمے کے دفتر میں کلرک کا رویہ بہت عجیب تھا۔ عجیب کیسے؟ اس نے کچھ کہا؟ جب ایڈرین نے پوچھا کہ اسے اتنی دور کیوں بھیجا جا رہا ہے تو کلرک نے فائل بند کی، ایک لمبی خاموشی اختیار کی اور پھر بولا کہ وہاں الاؤنس زیادہ ہے کیونکہ لوگ وہاں زیادہ ٹکتے نہیں ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑی وارننگ ہے یار، کوئی بھی چوکن نہ ہو جائے۔ بالکل، اور یہ بے چینی اس کے سفر کا حصہ بن گئی۔ وہ کچی سڑک پر سفر کر رہا تھا، دونوں طرف پائن کے درخت اتنے گھنے تھے کہ دن کی روشنی بمشکل نیچے پہنچ رہی تھی، اور ڈرائیور وہ تو پورے راستے بالکل چپ رہا، ایک دم سناٹا۔ ہاں، بس ٹائروں کے نیچے سوکھی پتیوں کی آواز۔ پھر جب وہ اپنے ٹاور پر پہنچا تو اسے سامنے 5-6 کلومیٹر دور ایک اور پرانا خستہ حال ٹاور نظر آیا جسے ترک کر دیا گیا تھا۔ اس کی کھڑکیاں دور سے سیاہ غاروں جیسی لگ رہی تھیں۔ ایک منٹ، وہ پرانا ٹاور وہاں کیوں تھا؟ مطلب اسے گرایا کیوں نہیں گیا؟ ایڈرین نے بھی یہی سوچا اور ڈرائیور سے پوچھا، لیکن اس نے بات گول کر دی۔ پھر وہاں پچھلے رینجر مارٹن سے اس کی ملاقات ہوئی۔ مارٹن کی آنکھوں میں ایک وحشت زدہ تھکن تھی۔ اس نے ایڈرین کو عام ہدایات دیں اور پھر اچانک وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کچھ خاص تنبیہ کی ہوگی؟ ہاں، اس نے کہا، رات کے بعد اس پرانے ٹاور کی طرف مت دیکھنا۔ اگر وہاں روشنی نظر آئے تو دھوکہ سمجھنا، اور اگر رات کو نیچے سے قدموں کی آواز آئے تو دروازہ مت کھولنا۔ اوہ تیری، یہ تو سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے کہ وہاں کچھ ہے۔ اور سب سے خوفناک بات مارٹن نے یہ کہی کہ اگر کبھی لگے کہ سامنے والے ٹاور میں بالکل تم جیسا کوئی کھڑا ہے تو خود کو تھکا ہوا سمجھ لینا، بس دیر مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ یہ تو کوئی عام ہدایات نہیں ہے۔ پھر پہلی رات کیا ہوا؟ پہلی رات جنگل میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ شام ڈھلے ایڈرین کی نظر پرانے ٹاور پر پڑی۔ وہاں ایک مدھم پیلی سی روشنی جل رہی تھی۔ لیکن وہ تو بند پڑا تھا، وہاں بجلی کیسے؟ یہی تو۔ ایڈرین نے دوربین اٹھائی اور دیکھا، اس پیلی روشنی کے پیچھے ایک سیاہ انسانی خاکہ کھڑکی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک حرکت کر رہا تھا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ رات کے وقت ایڈرین کو شدت سے محسوس ہوا کہ ٹاور کے نیچے سے کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ پھر ٹھک ٹھک لکڑی کے ستون پر ایک آواز آئی، جیسے کسی سخت چیز سے چوٹ لگائی ہو۔ کیا کوئی ٹاور پر چڑھ رہا تھا؟ ہاں، تھوڑی دیر بعد لکڑی کے پلیٹ فارم پر آہستگی سے قدموں کی آوازیں آئیں، دروازے پر آ کے رک گئیں۔ ایڈرین سانس روکے کھڑا رہا۔ پھر دروازے پر 3 انتہائی ہلکی دستکیں ہوئیں۔ او خدایا، انسان تو خوف سے ہی جم جائے۔ بالکل، اور جب ایڈرین نے کچھ نہیں کیا تو اچانک دروازے پر زوردار ضربیں پڑنا شروع ہو گئیں، اتنی زور سے کہ دروازہ ہلنے لگا۔ اگلی صبح اس نے دیکھا تو دروازے کے نچلے حصے پر لکڑی میں تازہ اور گہری خراشیں تھیں۔ یہ کوئی جانور نہیں ہو سکتا، دستک دینا تو انسانوں کا کام ہے۔ بالکل نہیں، اور اگلا دن تو اور بھی بھیانک تھا۔ ایڈرین گشت کے لیے نکلا۔ اسے محسوس ہوا کہ بائیں طرف درختوں کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا ہے۔
وہ رکتا تو آواز رک جاتی، وہ چلتا تو وہ بھی چلنے لگتا۔ جیسے کوئی اس کا سایہ بن کر چل رہا ہو۔ ہاں، اور جب وہ ایک ویو پوائنٹ پر پہنچا اور مڑ کر اپنے ٹاور کی طرف دیکھا تو وہاں کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا تھا، بالکل ایڈرین کی جسامت کا۔ یہ تو ناممکن ہے، وہ تو اکیلا تھا وہاں۔ ایڈرین بھاگ کر واپس آیا، ٹاور خالی تھا، لیکن میز پر اس کا انرجی ڈرنک کا کین رکھا تھا اور اس کے بالکل ساتھ ایک اور آدھا خالی کین پڑا تھا، بالکل ویسا ہی۔ مطلب وہ چیز صرف حرکتیں نہیں دہرا رہی، وہ چیزیں بھی کاپی کر رہی تھی۔ ہاں، اور اسی وقت میز پر رکھا ریڈیو بجنے لگا۔ قریبی ٹاور کا رینجر بین بات کر رہا تھا۔ بین نے پوچھا کہ تم گشت پر کیوں تھے؟ میں نے تو ابھی تم سے بات کی ہے۔ ایک سیکنڈ، ایڈرین نے تو بات نہیں کی تھی۔ ایڈرین نے یہی کہا۔ تو بین نے بتایا کہ ابھی کسی نے ایڈرین کی ہی آواز میں بات کی تھی، اور سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ جو باتیں ایڈرین دل میں سوچ رہا تھا اس آواز نے ریڈیو پر بالکل وہی جملے دہرائے۔ یہ تو ذہن پڑھنے والی بات ہو گئی۔ بین نے کچھ مشورہ نہیں دیا؟ بین نے سختی سے کہا کہ وہ چیز تمہاری حرکتیں دہرا رہی ہے، اسے وہم سمجھنا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری رات آئی۔ ایڈرین نے پرانے ٹاور کی طرف دیکھا، وہ سایہ وہیں تھا۔ ایڈرین نے اپنا ہاتھ شیشے پر رکھا، اور اس سائے نے بھی وہی کیا ہوگا۔ بالکل۔ چند سیکنڈ بعد اس نے بھی ہاتھ شیشے پر رکھ دیا۔ ایڈرین پیچھے مڑا تو اس کے اپنے بند کمرے میں کرسی اپنی جگہ سے کھسکی ہوئی تھی۔ وہ اندر آ چکا تھا۔ یہ تو حد سے زیادہ خوفناک ہے۔ رات کے سیڑھیوں پر پھر قدموں کی آواز آئی، دستک ہوئی، اور پھر باہر سے آواز آئی، ایڈرین دروازہ کھولو۔ کون تھا؟ یہ کسی اجنبی کی آواز نہیں تھی، یہ خود ایڈرین کی اپنی آواز تھی، ہو بہو وہی لہجہ۔ بین نے ریڈیو پر چلایا کہ جواب مت دینا، تم جتنا بولو گے وہ اتنا ہی سیکھے گا۔ اپنی ہی آواز؟ وہ چیز آخر چاہتی کیا تھی؟ ایڈرین نے پرانی لاگ بکس ڈھونڈی، وہاں اسے کچھ چھپائی گئی فائلیں ملی جن پر سائیڈ بی لکھا تھا۔ یہ اسی پرانے ٹاور کا نام تھا۔ 7 سال پہلے ہاورڈ نام کا رینجر غائب ہو گیا تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی لاش جنگل سے ملی، لیکن لاش ملنے سے پہلے اسے اسی پرانے ٹاور کی کھڑکی میں کھڑے دیکھا گیا تھا۔ مطلب وہ چیز صرف ڈراتی نہیں، وہ انسان کی عادتیں، ترتیب اور آواز سیکھ کر اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ او میرے خدا! مطلب وہ ایڈرین کی جگہ لینے کی تیاری کر رہی تھی۔ اور کلائمیکس تب آیا جب ایڈرین نے دوربین سے دوبارہ پرانے ٹاور کی طرف دیکھا۔ وہاں اب کوئی سایہ نہیں تھا، وہاں خود ایڈرین کا اپنا چہرہ مسکرا رہا تھا، ایک بے جان خوفناک مسکراہٹ۔ وہ سایہ اب ایڈرین کے ارادوں کو عمل سے پہلے ہی پڑھ رہا تھا۔ اب وہ کیا کرنے والا تھا؟ وقت تو ختم ہو رہا تھا۔ جیسے ہی ایڈرین پیچھے مڑنے لگا، سیڑھیوں پر تیزی سے قدموں کی آوازیں اوپر آنے لگیں۔ کوئی بے قابو ہو کر اوپر دوڑ رہا تھا۔ ایڈرین کو سمجھ آ گیا کہ اس سائیکل کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اس نے ایمرجنسی فلیئر گن نکالی اور پرانے ٹاور کی طرف فائر کر دیا۔ کیا اس سے ٹاور کو آگ لگ گئی؟ ہاں، خشک لکڑی فوراً بھڑک اٹھی، اور اسی لمحے ایڈرین کے دروازے کے بالکل باہر سے ایک انتہائی ہولناک مسک شدہ چیخ آئی۔ قدم تیزی سے نیچے بھاگے۔ آگ کے شعلوں میں پرانے ٹاور کے اندر وہ خاکہ دھوئیں کے ساتھ ختم ہو گیا۔ شکر ہے، مطلب اس نے اس چیز کا ٹھکانہ ہی جلا دیا، پھر وہ بچ گیا نا۔ اگلی صبح ٹیم آئی اور ایڈرین ہمیشہ کے لیے وہاں سے نکل آیا۔ گرے ہالو کی پوسٹنگ مستقل بند کر دی گئی۔ سب کو لگا کہ قصہ ختم ہو گیا۔ ہاں، تو ظاہر ہے آگ سے وہ سایہ تو ختم ہو گیا ہوگا۔ ایڈرین بھی یہی سمجھا تھا۔ وہ گھر واپس آ گیا۔ پہلی رات اس نے میز کی بائیں طرف پانی کا گلاس رکھا اور سو گیا۔ رات کو آنکھ کھلی تو گلاس دائیں طرف رکھا ہوا تھا۔ کیا؟ ایک منٹ، نہیں۔ اگلے دن بین کا فون آیا۔ بین بہت خوف زدہ تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے خواب میں ایڈرین کو کھڑکی پر کھڑے دیکھا اور ریڈیو پر چند سیکنڈ کے لیے دوبارہ اس کی وہی بے جان آواز سنائی دی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو جل چکا تھا نا۔ ایڈرین نے فون رکھا اور آئینے کے سامنے گیا۔ اس نے اپنا عکس دیکھا اور ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اس کے عکس کا کندھا اس کے اصل کندھے سے ذرا مختلف زاویے پر جھکا ہوا ہے۔ یہ تو دل دہلا دینے والا ہے۔ مطلب وہ چیز ختم نہیں ہوئی تھی۔ بس اس کہانی کا اختتام اسی ہولناک سوال پر ہوتا ہے۔ انسان جب تنہائی کے اندھیرے میں بہت دیر تک جھانکتا ہے تو کیا واقعی وہ دائرہ ٹوٹتا ہے،
یا پھر وہ اندھیرا اس کا چہرہ پہن کر اسی کے روپ میں خود اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا میں آج رات سو پاؤں گا۔ بس یہی سوچنے کی بات ہے کہ آئینے کے اس پار کھڑا شخص واقعی آپ ہی ہے یا کوئی اور؟